when the crowd becomes the judge. یہ ویڈیو ایک فوجی افسر کی چند طلبات کے ساتھ جھگڑے کی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو پاکستان کے ایک بہت بڑے مسئلے کا آئینہ دکھاتی ہے. The problem is not what one officer did. The problem is what the crowd think it has the power to do. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ طلبہ کو کس نے طاقت دی ہے یا اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو گھیر لیں، ماریں، دھکے دیں یا خود فیصلہ کریں کہ اسے سزا کیا دینی چاہیے، چاہے وہ شخص کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو. Mob cannot be the judge and the executioner at the same time. I mean, protest is allowed, but mob violence is not. This is not the first time that has happened. Remember 2017 میں ولی خان یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا مشرق خان، جس کو اسٹوڈنٹ موب نے تشدد کر کے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا. اس واقعے میں allegation became the evidence, crowd became the court, violence became the verdict. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک isolated incident ہے تو آپ غلط ہیں. ریممبر 2021 میں پریانتھا کمارا، جس کو بلاسفیمی کیس میں ایک چارج کراؤڈ نے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا. اس کے بعد اس کیس کے اندر اینٹی ٹیررزم کورٹ نے 6 لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی دی اور 9 لوگوں کو لائف امپریزمنٹ دی. تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. So what happens when people stop asking what is evidence and start asking how many people are with us? یہی موب مینٹیلٹی کی اصل طاقت ہے. ایک اکیلا انسان کبھی بھی شاید کسی انوسینٹ انسان کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن جب وہ کراؤڈ میں شامل ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں اکیلا ذمہ دار نہیں ہوں. اور یہی ڈینجرس سائیکالوجی ہے، کیونکہ کراؤڈ میں انڈیویجول رسپانسبلٹی ڈیزالو ہو جاتی ہے. ایک انسان تھپڑ مارتا ہے، دوسرا انسان گالی دیتا ہے اور تیسرا انسان ویڈیو بناتا ہے، اور پھر سب مل کے نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر آخر میں سب کہتے ہیں سبھی تو کر رہے تھے، ہم نے کیا غلط کیا. This is exactly how lynching happens, and was about to happen in Surrey University. اگر اسٹوڈنٹس کو لگتا تھا کہ وہ آفیسرز کے ایکشن سے ڈس ایگری کرتے ہیں یا ان سے زیادتی کی گئی ہے، تو کس قانون کے تحت ان کو یہ لگا کہ وہ ان کو گھیریں یا ان پہ فزیکل اٹیک کریں. پروٹیسٹ از کانسٹیٹیوشنل اینڈ ڈیموکریٹک ایکسپریشن. موب پنشمنٹ از سم تھنگ انٹائرلی ڈفرنٹ. آپ کسی بھی آفیسر کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ پولیس کمپلین کر سکتے ہیں، ایون آپ کورٹ جا سکتے ہیں، ایویڈنس ریکارڈ کر سکتے ہیں، بٹ یو کین ناٹ کریٹ یور اون کورٹ ان دا مڈل آف دا یونیورسٹی کیمپس. اور کراؤڈ مینٹیلٹی کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آج کراؤڈ کو لگتا ہے کہ سامنے والا غلط ہے، کل کسی اور کو لگے گا کہ آپ غلط ہیں. اور جب قانون کمزور اور کراؤڈ طاقتور ہو جاتا ہے تو آپ کی انوسنس آپ کو نہیں بچا سکتی، بلکہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کراؤڈ آج کس کے خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرق خان کا واقعہ 2017 کی صرف ایک ٹریجڈی نہیں ہے، اٹس اے وارننگ. یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے بیچ میں اختلافات ہو جانا سویلائزیشن کی نشانی ہے، لیکن اس پہ ہاتھ اٹھانا یا لڑائی جھگڑا کرنا از باربرزم. یونیورسٹیز ہم لوگوں کو ڈیبیٹ کرنا سکھاتی ہیں، ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو چیلنج کرنا سکھاتی ہیں، ٹالرنس سکھاتی ہیں. لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر موب مینٹیلٹی کے اسی ایٹیٹیوڈ کو فروغ دی گئی تو یہ لا لیسنس کی طرف ایک بہت خطرناک قدم ہوگا. بٹ میک نو مسٹیک، یونیفارم از ناٹ دا لائسنس. اگر موب کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی گروہ کو یا کسی بھی بندے کو غیر قانونی طور پہ پنش کر سکے، ٹھیک ویسے ہی ایک یونیفارم والے آفیسر کو بھی الاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سولینس کو انٹیمیڈیٹ کر سکے. اگر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس آر ناٹ ابو دا لا، ٹھیک ویسے ہی سیم پرنسپل اپلائز ٹو دا پرسن ہو کیریز پاور، رینک اور انسٹیٹیوشنل اتھارٹی. Here comes an uncomfortable question. Who gave an armed officer authority to walk into a civilian dispute and make people feel like his uniform puts him above them? Rank is not a crime, neither an immunity. آج بہت سے سویلینس کو یہ فیئر ہے کہ اگر سامنے والا ایک پاورفل انسٹیٹیوشن سے کنیکٹڈ ہے تو ہماری آواز نہیں سنی جائے گی. اگر سویلینس کو یہ کانفیڈنس ہی نہ ہو کہ ان کی کمپلین سنی جائے گی تو ریزنٹمنٹ ڈز ناٹ ڈس اپیئر، اٹ ایکیومولیٹس. And that is exactly what a professional institution should want to prevent. اسی لیے پاک آرمی کو صرف انڈیویجول مس کنڈکٹ یا ڈسپلنری ایکشن نہیں لینا چاہیے. Instead, they should create a visible, independent and easily accessible mechanism for the civilians to file a complaint if they see alleged misuse of authority or power. Maybe a dedicated hotline, an online complaint system, or time-bound investigation. But remember, demanding accountability is not anti-army. It protects the institution. اور اگر انسٹیٹیوشن یہ خود کہے کہ یونیفارم از فار دا اسٹیٹ ناٹ فار دا پرسنل پریولیج، تو اس آئیڈیا کو
یا اس پرنسپل کو پروو بھی کرنا ہوگا، کیونکہ ایک مضبوط فوج وہ نہیں ہے جس سے لوگ ڈریں، بلکہ وہ ہے جس پہ وہ اعتماد کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔